بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث التاسع وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. باب المجاہدہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور مجاہدے کے متعلق تقریباً 8 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں سے 9ویں حدیث نمبر 9 کو بیان کیا جا رہا ہے. اس روایت کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رات میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو میں نبی کے پیچھے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. فَأَطَالَ الْقِيَامَ، تو اتنا لمبا قیام فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءٍ. تو عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ایک برا خیال آیا. اگر انگلش کا ترجمہ چاہیے تو پیچھے لگے انگلش ٹرانسلیٹ. فرمایا کہ ہممت بامر سوء، کہ میرے دل میں برا خیال آیا. تو قیل، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ وہ برا خیال تمہارے دل میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہممت ان اجلس وحدہ، کہ وہ اتنا لمبا قیام تھا کہ میرے دل میں خیال ہے کہ اب میں بیٹھ جاؤں، ہمیں چھوڑ دوں. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ برا خیال، کیونکہ یہ نفل نماز تھی اور نبی کی جو نفل نماز ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھی. فرض میں آپ کو اتنا لمبا قیام نہیں ملے گا. فرض میں تو چونکہ ہر طرح کے مصلی پیچھے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، صحابہ کے اندر الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے تھے، تو وہاں تو ایک معیاری نماز ہوتی تھی، ایک مقدار کی نماز ہوتی تھی، وہاں لمبی نماز نہیں ہوتی تھی. لیکن جب نبی اپنی نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے. تو ابن مسعود نے دیکھا کہ چلو بھائی میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، نبی پڑھ رہے ہیں تو. لیکن بھائی نبی کی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نبی کے جیسا مجاہدہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس جنتی 100 مردوں کی طاقت تھی. لیکن اس کے باوجود بھی حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی نماز پڑھتے تھے تو پیروں کے اوپر کیا آ جاتا تھا؟ ورم آ جاتا تھا، حالانکہ 100 مردوں کی طاقت تھی. تو 100 مردوں کی طاقت ہونے کے باوجود پیروں کا ورم آ جانا، پیروں کا سوج جانا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کی نماز کتنی لمبی ہوتی ہے.
تو یہاں پر جو عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے تھے نماز نبی کے پیچھے، وہ نفل نماز تھی، اور نفل نماز کے متعلق کچھ مسائل میں پیچھے بیان کر کے آیا. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر یہ مسئلہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اسپیشلی جو پروفیشنل حضرات جو ہوتے ہیں، جو ہاسپٹل وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. اور یہ کتنی مرتبہ کتنے لوگوں نے پوچھا ہے یہ مسئلہ کہ بھائی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، مجھے کتنی مرتبہ لوگوں نے، کتنے ڈاکٹر حضرات میرے پاس آئے، تو ہاسپٹل میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں تو ملٹی کلچر لوگ ہوتے ہیں، عرب حضرات بھی ہوتے ہیں، کوئی ایجپشین ہوتا ہے، کوئی کہاں سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. تو کتنی مرتبہ مجھے پوچھا گیا کہ بھائی بہت سے مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچارے انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی، اب وہ سنت پڑھ رہے یا کوئی نفل نماز پڑھ رہے، اور پیچھے سے کوئی صاحب آتے ہیں اور ان کے شولڈر کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کو امام بنا دیا، اور وہ خود پیچھے کیا بن گیا، مقتدی بن گیا. وہ خود کیا بن گیا، مقتدی بن گیا. تو امام کی نماز کیا ہونی چاہیے، اعلیٰ ہونی چاہیے. مقتدی کی نماز سے امام کی نماز اعلیٰ ہونی چاہیے، ادنا نہیں ہونی چاہیے. نفل سنت ادنا ہے فرض کے مقابلے میں. تو حنفیہ کے یہاں، میں حنفیہ کی بات کرتا ہوں، اکارڈنگ ٹو حنفیہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء صحیح نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ کسی دوسرے مذہب کا تعلق رکھنے والا ہے، جیسے حنابلہ ہے، تو اس کی نماز اپنی درست ہو جائے گی، کیونکہ ان کے یہاں، ان کے امام کے یہاں اگر امام نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی فرض بھی پڑھ سکتا ہے، حنفیہ کی نہیں پڑھ سکتا. تو اگر حنفی فالوور ہے پیچھے پڑھنے والا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی، امام کو فالو کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ امام کی نماز ادنا ہے. حنفیہ کے یہاں امام کی نماز ابو ہونی چاہیے، ہائر ہونی چاہیے. تو حنفیہ کے یہاں ہے درست نہیں ہے. یہ تو ضمن بات آ گئی، اس لیے بتا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ برا خیال آیا کہ یار میں بیٹھ جاؤں اور چھوڑ دوں. جیسے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقوں کے اندر لوگ نماز کسوف کے کیا نہیں ہوتے ہیں، عادی نہیں ہوتے ہیں. ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھائی آج نماز کسوف پڑھی جائے گی، سورج گرہن کی نماز پڑھی جائے گی. اب سورج گرہن کے اندر مستون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر کا سورج گرہن ہوگا اتنی دیر نماز کے اندر اسپینڈ کرنا ہے. تو ہمارے علاقے میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سی مرتبہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی کہ سورج گرہن کی نماز ہے، 2-4 سورت پڑھ کے بعد ختم ہو جائے گی، 10 منٹ کی نماز ہوگی. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر وہ ایکلپس جو لاسٹ ہوتا ہے اتنی دیر نماز بھی لاسٹ ہونی چاہیے. عبادت کے اندر جلدی بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ سنت یہی ہے. اب بہت سی مرتبہ بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، امام جو پڑھ رہا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ اتنی دیر کیسے کھڑا رہیں گے. تو معلوم کر لینا چاہیے بھائی. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان ہے کہ نماز کے اندر مثلاً دوران نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، مثلاً چکر آنے شروع ہو گئے، اس کو چکر آنا شروع ہو گئے، یا کہ اس کو اور کوئی چیز پیروں میں ایسا درد یہ ہونا کہ لگتا ہے کہ وہ گر جائے گا، تو پھر اس کے لیے گنجائش وہ بیٹھ سکتا ہے، نماز میں بیٹھ جائے. اس نماز کو کیا کرے، جتنی دیر بیٹھے، پھر اگر قیام کے اوپر قادر ہو جائے تو پھر کھڑا ہو جائے. اچھا یہاں پر محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے. کیا سوال اٹھایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ برا خیال ہے، بِأَمْرٍ سُوءٍ، کہ میں بیٹھ جاؤں. تو عبداللہ ابن مسعود نے اس تھاٹ اور اس خیال کو، اس تھنکنگ کو برا کیوں کہا، حالانکہ نفل نماز کے اندر بیٹھنا جائز ہے. نفل نماز میں بغیر عذر کے بھی انسان بیٹھ کے نماز پڑھے، کوئی حرج. افضل یہ ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، لیکن نفل نماز انسان بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. اگرچہ ثواب میں کیا ہو جائے گی،
कमी हो जाएगी। खड़े होने में सवाब ज़्यादा है, लेकिन नफल नमाज वैसे भी बैठ के पढ़ सकता है। जैसे आपने बहुत से तरावी के अंदर देखा होगा, अक्सर रमज़ान में लोग ऐसा करते हैं कि 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, जिसको इशा की नमाज के अंदर जो लोग नवाफिल खड़े होकर पढ़ते हैं, तो इशा की तरावी में आपने देखा होगा कि तरावी के बाद जो लोग नफल नमाज पढ़ते हैं वो भी बैठ कर पढ़ते हैं, क्योंकि 20 रकात पढ़ गया है, तो अभी इसका दिल नहीं हो रहा है कि खड़ा होकर पढ़, तो बैठ के ही पढ़ लेता है। जैसे वो क़याम से सलाम फेरा तो वहीं पर अल्लाह अकबर की नमाज़ पढ़ लेता है, जायज़ है, नफल नमाज पढ़ सकते हैं, बाहर नहीं है। तो नफल नमाज में बैठना जायज़ है। तो फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये क्यों ख्याल कर रहे हैं, यानी इसको इसकी वर्डिंग उन्होंने इस तरह क्यों इस्तेमाल की, ऐसे अल्फाज उन्होंने क्यों इस्तेमाल किए कि भाई मेरे दिल में बुरा ख्याल है। ये कोई बुरा ख्याल तो था नहीं, इंसान बैठना चाहे तो बैठ सकता है नफल में। तो उसका जवाब मुहद्दिसीन ने ये दिया है कि मुहद्दिसीन ने जवाब दिया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इस ख्याल को बुरा इसलिए कहा कि इन्होंने इस अमल को, इस एक्ट को अदब के खिलाफ समझा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खड़े हैं और मैं बैठ जाऊं, कि नबी तो खड़े होकर नमाज पढ़े और मैं बैठ जाऊं। अगर तो नबी देख भी नहीं रहे, नबी का चेहरा तो किबले की तरफ है, वो लेकिन पीछे है, लेकिन फिर भी अदब इस कदर माने था, अदब का गलबा इस कदर था कि दिल नहीं मान रहा था कि सहाबा तो सहाबा थे, उनके पास जो अदब का तसव्वुर था नबी के लिए, क़यामत तक उसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता, क़यामत तक कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। जो अदब सहाबा के दिल में नबी का था, ये वही हजरात थे जो नबी को मारने के लिए तलाश करते थे। लेकिन जब नबी का वो चेहरा, नूरानी चेहरा, वही को उतरते देखा, कुरान को सुना है, तो नबी से बढ़कर महबूब उनके दिल में कोई नहीं रहा, ऐसा अदब करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने हैं, नबी के इंतकाल के बाद जब अबू बकर सिद्दीक क्या बने, खलीफा बने हैं, तो खलीफा बनने के बाद जब खुतबे के लिए मिंबर के ऊपर बैठे हैं, ये कौन सा मिंबर, वो मिंबर जो नबी का मिंबर है, नबी का मिंबर, तो मिंबर के एक स्टेप, एक दर्जा नीचे बैठते थे, जहां नबी बैठते थे वहां पर नहीं बैठते थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, कि जो जिस दर्जे के ऊपर, जिस स्टेप के ऊपर नबी बैठते थे, उससे नीचे उतर कर अबू बकर, ये नबी का दर्जा है। इतना अदब था उनके दर्जे, इतना अदब, हालांकि नबी हयात भी नहीं है, लेकिन नबी का अदब, इस्तेहज़ार इस कदर था उनको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने अबू बकर सिद्दीक के बाद, और वो जब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठते थे तो एक दर्जा और नीचे बैठते थे, जहां नबी बैठते थे वहां भी नहीं बैठते थे, जहां अबू बकर सिद्दीक बैठते थे वहां भी नहीं बैठते थे, बल्कि एक दर्जा नीचे बैठते थे। कहा कि सिद्दीक अकबर का मकाम, अपने खलीफा का भी इतना अदब करते थे, अपने नबी का तो था ही एहतराम, लेकिन 2 दर्जे नीचे बैठते, ऐसा एहतराम होता। सहाबा की तो कौन मिसाल पेश कर सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे थे अपनी खिलाफत के ज़माने में, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन। तो हज़रत चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास से उनका गुज़र हुआ, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, नबी के चचा। तो उनका जो परनाला बना हुआ था, छत के ऊपर जो परनाला जिसके अंदर से पानी गिरता है, परनाला जिसके अंदर, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उनके कपड़े के ऊपर, नए कपड़े पहने हुए थे, मस्जिद जा रहे थे, खून के 2 कतरे गिर गए। उस दिन हज़रत चचा अब्बास के यहाँ मुर्ग काटे गए थे, मुर्गी काटी गई थी, तो उसका खून परनाले से आ रहा था, तो 2 कतरे उनके बदन के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर गिर गए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
حکم دیا کہ اس پڑھنالے کو نکال دیا جائے، اس کو اتار دیا جائے، اس کو کھینچ لیا جائے. کیوں؟ تاکہ یہاں سے آنے والے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. آج میرے کپڑے خراب ہوئے، کل کسی اور مصلی کے کپڑے خراب ہوں گے، تو وہاں سے گزرنے والوں کی سہولت کے لیے، عافیت کے لیے، تاکہ ان کے کپڑے خراب نہ ہو، پانی وغیرہ گرے یا کہ کوئی گندا پانی گرے تو ان کے کپڑے خراب نہ ہو. حضرت عمر تو گئے اپنے گھر اور کپڑے بدل کے آ گئے، لیکن وہ اس کو نکالنے کا حکم دے دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے مسجد میں، تو چچا عباس آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے جس پرنالے کو نکالنے کا حکم دیا اور جس کو نکال دیا، وہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود لگایا تھا. اس کو جس پرنالے کو آپ نے نکالنے کا حکم دیا ہے، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود لگایا تھا. اس کو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کی حالت تبدیل ہو گئی، اضطرابی ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک پریشانی کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی. امیر المؤمنین ہے وقت کا، ایک دو نہیں، ہزاروں میل پر اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے. یہاں سے آواز کرتے تھے تو وہاں تک اسرائیل تک لوگ ڈرتے تھے. ایسا رعب اللہ نے دیا تھا. جیسے ہی سنا اور چچا عباس کی بات سنی کہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، تو حضرت عمر کا یہ دیکھیے، چچا کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے کندھے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس پرنالے کو ویسے لگائے جیسے نبی نے لگایا تھا. امیر المؤمنین کا شولڈر، امیر المؤمنین کا کندھا، کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میں قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے کندھے کے اوپر کھڑے رہیں. کوئی سیڑھی نہیں، کوئی لاڈر نہیں، کوئی ٹیبل نہیں، کہا کہ میرے کندھے کے اوپر کھڑے رہیں اور اس کو ویسے ہی لگائے جیسے نبی نے لگایا. کتنا احترام تھا، کتنا احترام تھا ان کے پاس. اور چچا عباس کو قسم دی گئی تو کہا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا حضرت عمر نے کہا تھا، ان کے کندھے کے اوپر کھڑے ہو کے لگایا کیونکہ نبی نے لگایا تھا. آج ہم اس سے کافی دور ہیں بھائی. نہ ہمارے پاس اپنے بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں کے پاس بڑوں کا کوئی وقار باقی ہے، نہ طلباء میں اساتذہ کا ادب باقی ہے، نہ ہم اپنے چھوٹوں کا کیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس میں ہمارے لیے کس قدر ہمارے لیے سبق ہے. یعنی یہ اسلامی تعلیمات ہے. ادب جو ہے نا، ادب، اخلاق، مینرز، یہ صرف اور صرف آپ کو اسلام کے اندر ملیں گے. یہ ہمارا حصہ تھا، ہمارا. اور یہ چیز آج کس نے لے لی بھائی ہم سے؟ دوسروں نے لے لی. جو اخلاق ہم کو اسلام نے دیے تھے، جو مینرز ہم کو اسلام نے دیے تھے، وہ کس نے لے لیے؟ انہوں نے. اور جب ہم ان سے دیکھتے ہیں تو ہم کو تعجب ہوتا ہے، واہ، ان کی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھیں گے، ہر بات پر آپ کو تھینک یو کہے گا، ہر بات پر آپ کو پلیز کہے گا. اور ہمارا بچہ ہاتھ سے کھینچ کے لکھے. اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی اسکول کے غیر مسلم ٹیچر نے بتایا. اسکول کے غیر مسلم ٹیچر نے بتایا کہ جب کبھی آؤٹنگ ہوتا ہے، جب کبھی ہم ٹرپ وغیرہ پر جاتے ہیں، باہر ہم بچوں کو لے جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ہارڈلی کسی مسلمان بچے سے ہم کو تھینک یو یا پلیز سننے کو ملتا ہے. حالانکہ یہ تعلیمات کس لیے تھی کہ کوئی چیز دو تو جزاک اللہ. اسلام کا طریقہ ہے کہ شکریہ ادا کرو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. قرآن حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا.
تو یہ سارے اخلاق اسلام نے ہم کو دیے تھے، یہ انہوں نے لے لیے. اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب عجیب بات فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل جو ہے نا، باطل یہ ختم ہونے کے لیے آیا ہے. حق ہمیشہ غالب رہے گا، حق غالب رہے گا، باطل ختم ہوگا. لیکن آج ہم الٹا دیکھتے ہیں نا بھائی، باطل اوپر ہے اور حق نیچے ہے، حق نیچے ہے. مفتی صاحب نے اس کا عجیب جواب دیا. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی باطل جو ہے نا، باطل وہ اچھی شکل اختیار کر کے آئے گا، باطل جو ہوگا نا وہ اچھی شکل اختیار کر کے آئے گا، اچھے اخلاق لے کے آئے گا، تو اس کو بھی ترقی ملے گی. آج حق والے جو ہیں نا وہ سارے بگڑے پڑے ہیں، اور جو باطل والے ہیں نا ان کے اخلاق بہت ہی اچھا ہے، تو یہ اوپر جا رہے ہیں اور ہم نیچے جا رہے ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنا خود کا واقعہ عجیب بیان فرمایا. کیا کہ میں انگلینڈ کی بات انہوں نے بیان فرمائی. میرے خیال سے وہ اسکاٹ لینڈ کی طرف ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں مفتی تقی صاحب. تو کہا کہ مجھے استنجے کا تقاضا ہوا ٹرین میں، تو میں استنجا خانے کی طرف گیا، ٹوائلٹ کی طرف گیا. تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، ایک گوری عورت ہے جو دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی. وہ باہر بھی نہیں آ رہی ہے اور مجھے اندر بھی نہیں جا رہی ہے. دروازے کے اوپر کھڑی ہے، خود بھی نہیں جا رہی ہے، باہر بھی نہیں آ رہی ہے اور مجھے اندر بھی نہیں جا رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا اپنی زبان میں کہ بھائی مجھے استعمال کرنا ہے ٹوائلٹ، اب ذرا ہٹ جائیں. تو اس نے کہا کہ بھائی اصل میں نے ابھی ٹوائلٹ یوز کی ہے، اور اس کے اندر یہ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ نوٹس لکھی ہوئی ہے کہ بھائی جب ٹرین ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہو تو فلش نہ کرے، تو فلش نہ کرے. تو کہنے ہیں کہ ابھی ٹرین کھڑی ہوئی ہے تو میں فلش نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ قانون کے خلاف ہے، اور اگر میں ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی. سب کہے کہ یہ اخلاق تو شریعت نے ہم کو دیے تھے، یہ اخلاق تو اسلام نے ہم کو دیے تھے، اور ہم ہیں. ہر انسان اپنا حال جانتا ہے کہ مسجدوں میں یہ بورڈ لگانے پڑتے ہیں کہ بھائی استعمال کرنے کے بعد فلش کر کے جائے، اپنی برکتیں چھوڑ کے نہ جائیں. یعنی ہم کو یہ لگانا پڑتا ہے. آپ گرودوارے میں چلے جائیں، کسی مندر کے اندر چلے جائیں، آپ لوگوں کے وہاں جائیں گے تو آپ، یعنی چونکہ گرودوارا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ دروازے کے اندر جائیں گے تو اتنے منظم طریقے سے چپل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے سلیقے سے شوز وغیرہ، وہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے جہاں میں نے دیکھا. وہاں آپ شوز نکالیں گے وہ اتنے مینر سے رکھیں گے کہ ایک شوز بھی ادھر ادھر نہیں. اور آپ مسجد میں آ جائیں، اتنے سارے کیسز بنے ہوئے ہیں کہ اگر ماشاءاللہ پوری مسجد بھی فل ہو جائے تو سب کی شوز آرام سے بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن سارے خالی پڑے ہوئے سب راستے میں، سارے راستے میں. یعنی ہم کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ کل کوئی بوڑھا انسان بیچارہ، کوئی لکڑی والا انسان اگر آ گیا، اس کے پیر میں پھنس گیا اور وہ گر گیا، اس کی ذمہ داری کس کی؟ بھائی اخلاق کی بات ہے نا. تو وہ جو اخلاق ہم کو دیے تھے نبی نے، یہ سب غیروں نے لے لیے. پھر ہمیں شکایت ہے کہ بھائی ہمارا سرخرو کب ہوں گے، ہمیں کامیابی کب ملے گی، کب اوپر آئیں گے. تو بھائی ان کے پاس تو بڑا ادب تھا، نبی کا بڑا ادب فرما دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، صلح حدیبیہ
جب مشرکین کے درمیان ٹریٹی ہو رہی تھی اور اس کو لکھا جا رہا تھا، ٹریٹی کو لکھا جا رہا تھا، تو ٹریٹی کے اندر جو پہلی چیز تھی کہ بھائی میں محمد رسول اللہ، کہ یہ جو ٹریٹی لکھی جا رہی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھی جا رہی ہے. تو جب مشرکین نے دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ رسول اللہ جو ہے اس کو نکالو، رسول اللہ کو نکالو، صرف ہمیں محمد چاہیے، کیونکہ ساری لڑائی تو یہی ہے کہ ہم آپ کو کیا نہیں مانتے، اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو یہ ساری لڑائی تو اسی کی ہے. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ رسول اللہ ختم کریں. اور لکھنے والے کون تھے؟ ٹریٹی کو لکھنے والے حضرت علی تھے. حضرت علی لکھ رہے تھے. تو جب مشرکین نے منع کیا تو نبی نے حضرت علی کو کہا کہ یہ رسول اللہ کو بھائی ریس کرو، اس کو ختم کرو، صرف محمد رہنے دو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں نہیں کر سکتا، ادباً کہ اللہ کے حبیب رسول اللہ میں اس کو نہیں کاٹ سکتا، میں نہیں ختم کر سکتا، میں اس کو نہیں اریز کر سکتا، میں اس کو نہیں ریموو نہیں کر سکتا. ادب کا درجہ اس قدر تھا. حالانکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب میرے بس کی بات نہیں ہے. پھر نبی نے خود اس کو مٹایا. ایسا ادب تھا ان کے پاس. ہمیں ہم کو کتنے، یہ تو خلفائے راشدین ہیں، ابھی ہم صحابہ کی باتیں آگے کریں گے تو اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ اسی صلح حدیبیہ کے اندر حضرت عثمان، کہ چونکہ حضرت عثمان تاجر تھے بہت بڑے اور ان کا تعلق بھی تھا، ان لوگ پہچانتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سارے صحابہ کو انہوں نے سٹاپ کیا ہوا ہے کہ کوئی عمرہ نہیں کر سکتا اس سال، سب کو نیکسٹ ایئر آنا پڑے گا. کسی کو آنے کی اجازت نہیں، نیکسٹ ایئر آ جاؤ. حضرت عثمان کو نبی نے بھیجا تھا ان سے بات کرنے کے لیے. تو مشرکین نے حضرت عثمان کو آفر کیا کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہو، طواف کرنا چاہو تو تمہیں اجازت. اللہ. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ آیا ہوں، اگر نبی عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. میں نبی کے ساتھ آیا ہوں، اگر نبی کرتے ہیں تو میں کرتا ہوں. حالانکہ ایک طرف ادب تھا، ایک طرف عبادت تھی. کعبۃ اللہ کا طواف کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن ادب کی وجہ سے کیا ہے کہ نہیں، اگر میں نبی کے ساتھ آیا ہوں، میرے نبی نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا. تو یہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کیا تھا بھائی؟ ادب تھا. ان ادب کو بھائی ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. ہمارا اسلام جو ہے نا وہ اسی میں ممتاز ہے. ادب، اخلاق، بھائی کتنی فضیلت ہے، کتنی حدیث ہیں بڑوں کے ادب کے متعلق. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کیا کسی اور مذہب کے اندر یہ تعلیم ہے؟ یہ صرف اسلام کی تعلیم کہ وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا. ادب کے بہت سارے الگ الگ درجے ہیں. تو یہ چیزیں بھائی اچھی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں رہ کر آتی ہیں کہ ادب کیا چیز ہے. ادب کیا چیز ہے؟ بزرگوں کی صحبت میں، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے سے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہے بھائی؟ ادب ہے. ورنہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے آپ کتنے بھی کورسز کر لیں پرسنالٹی میں، تو وہ صرف دکھاوا آ جائے گا. وہ کیا آ جائے گا؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ جائیں گے تو کہیں گے بھائی بیوی بیٹھتی ہے تو اس کے لیے چیئر باہر کھینچ دو، اس کو کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اگر بیوی کار میں بیٹھنی ہے تو کیا کہ دروازہ اس کے لیے کھول دو. تو اصل ادب تو بھائی قرآن و حدیث سے ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، اچھی صحبت سے ملے گا، علماء بزرگوں کے ساتھ پاس رہنے سے ملے گا. خیر، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میرے دل میں یہ برا خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں. تو اس کو برا کیوں کہا؟ تو پہلی وجہ میں نے بیان کی کہ بھائی ادب کی وجہ سے، کہ نبی تو کھڑے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں برا خیال آیا. اور محدثین نے دوسرا جواب یہ دیا کہ اس ادب کو برا، اس عمل کو، اس خیال کو، اس تھنکنگ کو برا اس لیے کہا
کہ ان کے دل میں آیا کہ بھائی یہ امام کی مخالفت ہے. امام کی کیا ہے؟ مخالفت ہے کہ امام کھڑا ہے اور میں بیٹھ جاؤں. امام کی مخالفت جائز نہیں ہے. امام کی مخالفت کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ جائز نہیں ہے کہ امام ایک عمل کر رہا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے. مثلا ایک مخالفت تو اس طرح کی ہے کہ مثلا امام نے ابھی تک اللہ اکبر کہا، اس سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. اگر یہ شکل ہے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا، اس کی نماز باطل ہو گئی، وہ نماز میں آیا ہی نہیں، اس کی نماز ہی کیا ہو گئی؟ ایک مخالفت یہ ہے کہ امام سے آگے آگے بھاگنا، امام سے آگے آگے بھاگنا کہ بھائی امام نماز پڑھ رہا ہے، ابھی تو امام نے رکوع نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا، ابھی امام کھڑا نہیں ہوا، اس سے پہلے کھڑا ہوا ہے، امام سجدے میں نہیں گیا. یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور اس کے اوپر بڑی وعید آئی ہے حدیث میں کہ جو امام سے آگے آگے بھاگتا ہے نماز کے اندر، تو کہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ نہ کر دے. یہ حدیث میں آیا کہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ. ایک تو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے کہ امام سے آگے کے بھاگ رہا ہے جان بوجھ کے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں اگر بھول سے ہو گیا ہے کہ امام سے پہلے چلا گیا رکوع، امام سے پہلے رکوع کر لیا امام سے، تو اس کو چاہیے کہ واپس بیک کر جائے، امام کو جوائنٹ کرے، واپس امام کے پیچھے آ جائے. اگر بھول سے آگے چلا گیا رکوع میں سجدے میں تو واپس کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائے. ہاں اور ایک چیزیں ہوتی ہے کہ بہت سے مطلب بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہے، بے احتیاطی کی وجہ سے، جیسا کہ نبی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ بھائی انی بدنتو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 60 کے قریب ہو گئے تھے تو صحابہ کو فرمایا کہ بھائی میں تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا، بھائی جوانی میں انسان بڑا بد سجدے کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں صحابہ کو بھائی انی بدنتو، اب میں تھوڑا سا ہیوی ہو گیا ہوں، رکوع سجدے میں مجھے جانے میں اٹھنے میں تھوڑی سی کیا لگتی ہے؟ دیر لگتی ہے. تو یہ مقتدی کی ذمہ داری ہے، امام کی نہیں. اگر امام بڑھاپے کی وجہ سے سجدے میں آہستہ سے جا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے رکوع سے آہستہ سے کھڑا ہو رہا ہے، تو مقتدی کو چاہیے کہ بھائی جلدی نہ کرے، مقتدی کو چاہیے کہ جلدی نہ کرے، خیال کرے. خود نبی کہہ رہے ہیں صحابہ کو بھائی تم رکوع سجدے کا خیال رکھو کہ بھائی میری طبیعت تھوڑی ہیوی ہو گئی ہے، تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہوں، تو موومنٹ میں تھوڑی سی کیا لگتی ہے؟ ڈیلے ہوتا ہے. تو یہ پھر مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی کیا کرے؟ آہستہ آہستہ. امام سے اگر امام کو کھڑے ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو تھوڑا آہستہ آہستہ کھڑا ہو، امام کو کھڑا ہو جانے دے، پھر کھڑا ہو، رکوع میں جائے. پھر اس کی دو شکلیں ہیں کہ نماز کے اندر مقارنت ہونی چاہیے، یا یہ کہ معاقبت ہونی چاہیے. دو لفظ بولے جاتے ہیں. مقارنت یعنی امام کے ساتھ ساتھ، امام نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فوراً اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ امام نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے کہا اللہ اکبر. ایک ہے ساتھ ساتھ اور ایک ہے پیچھے پیچھے. دونوں جائز ہیں، دونوں جائز. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مقارنت افضل ہے، ساتھ ساتھ. امام صاحبین جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے کرنا چاہیے. لیکن میں نے بتایا کہ بھائی مقارنت کے اندر احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ ساتھ ساتھ تو کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں امام سے آگے نہ نکل جائیں. امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے اپنا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر. رکوع میں جا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، ساتھ میں سمیع اللہ لمن حمدہ. دونوں جائز ہیں. بس میں ہاں، اور یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ امام کی متابعہ، امام کو فالو کرنا، امام کی مطابقت یہ واجب ہے.
अनलेस के 2 वाजिब एक जगह जमा हो जाए। इमाम को फॉलो करना वाजिब है आपके लिए, ठीक है, अब इमाम जो करेगा आपको करना है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में दूसरा वाजिब आ गया, मिसाल देता हूँ मैं, कि आप कायदे के अंदर बैठे हुए, कायदे के अंदर बैठे हुए और कायदे के अंदर तशहुद पढ़ना ये वाजिब है, ये क्या है, वाजिब है। अब इमाम को फॉलो करना भी वाजिब है, ठीक है। अब आप कायदे के अंदर तशहुद पढ़ रहे हैं, अत्तहियात पढ़ रहे हैं, अभी आपकी अत्तहियात ख़त्म नहीं हो, इमाम खड़ा हो गया, इमाम क्या हो गया, खड़ा हो गया, तो अब 2 वाजिब जमा हो गए ना, 2 वाजिब एक साथ आ गए कि इमाम को फॉलो करना भी वाजिब है और तशहुद पढ़ना भी वाजिब है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तशहुद पढ़े, इस वाजिब को पहले अदा करें, ये वाजिब पहला है, तो तशहुद को फिनिश करें फिर खड़े हुए आप। हाँ, लेकिन अगर चौथी रकात के अंदर है तो आपने, अगर तशहुद पढ़ना फ़र्ज़ है, दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है, ठीक है ना, तो अब अगर चौथी रकात के अंदर आपका तशहुद बाकी है और इमाम ने सलाम फेर दिया तो तशहुद पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, तशहुद पढ़ कर सलाम फेरेंगे। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और इमाम ने सलाम फेर दिया तो भी सलाम फेर दे, दुरूद शरीफ को ख़त्म करने की आपको, क्योंकि इमाम को फॉलो कर, दुरूद सुन्नत है, इमाम के मुताबिक के वाजिब है। बस में आज तो ये हदीस के ऊपर कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। चलिए, वो कुछ ज़्यादा हो गया है इंशाल्लाह, अभी हदीस अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, दूर से पढ़ लीजिए जी। तशहुद पढ़ेंगे, तशहुद वाजिब जी, कोशिश करवाने की, जरा जल्दी पढ़ाई। पर ठीक है।